وائس آف ایم بی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج ایک اور اسلامی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، دریائے فرات کا خشک ہونا اور اس میں سے سونے کے پہاڑ ظاہر ہونا یہ قیامت کی ایک اہم ترین نشانی ہے۔ دریائے فرات جو کہ پچھلے کچھ عرصہ سے مسلسل خشک ہوتا جا رہا ہے، دریائے فرات کے خشک ہونے کے بعد دنیا کے حالات، قتل و غارت اور ایک عظیم خون ریز جنگ، یہ سب کچھ جانیں گے ہم آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں قیامت کی بہت ساری نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے جو کہ قیامت سے قبل ظاہر ہوں گی۔ یہ نشانیاں قرب قیامت میں ظاہر ہوں گی۔ ان نشانیوں کے ظہور کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ ان احادیث مبارکہ میں جہاں قیامت کی دیگر نشانیوں کا ذکر ہے، وہاں قیامت کی ایک اہم ترین نشانی دریائے فرات کے خشک ہونے کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نہ نکل آئے، جس پر لڑائی ہوگی اور ہر 100 میں سے 99 آدمی مارے جائیں گے۔ ان میں سے ہر ایک یہ سوچے گا کہ شاید میں بچ جاؤں۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ دریائے فرات خشک ہو کر سونے کے خزانے کو ظاہر کر دے، لہٰذا جو شخص اس وقت موجود ہو اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ جبکہ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ دریائے فرات سونے کا پہاڑ برآمد نہ کرے گا، اور لوگ اس کی وجہ سے یعنی اس دولت کو حاصل کرنے اور اسے اپنے قبضہ میں لینے کے لیے جنگ و قتال کریں گے۔ پس ان لوگوں میں سے 99% مارے جائیں گے، اور ہر شخص یہ کہے گا کہ شاید میں زندہ بچ جاؤں گا اور سونا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں، یعنی ہر شخص اس توقع میں لڑے گا کہ شاید میں ہی کامیابی حاصل کر لوں اور اس دولت پر قبضہ جما لوں۔ چنانچہ 99% لوگ اس توقع میں اپنی جان گنوا بیٹھیں گے۔ ناظرین، احادیث مبارکہ کے مطابق یہ پہاڑ حقیقی اور اصلی سونے کا ہوگا۔ اس سونے کے ظاہر ہونے کا سبب یہ ہوگا کہ یہ دریا اپنے بہاؤ کا رخ تبدیل کر لے گا۔ اس سے قبل یہ طلائی پہاڑ مٹی سے اٹا ہوا اور غیر معروف ہوگا، مگر کسی وجہ سے پانی اپنا راستہ بدلے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ظاہر فرما دے گا۔ ناظرین، ان احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں قیامت کی اس اہم ترین نشانی دریائے فرات کے خشک ہونے کی پیشن گوئی کی ہے، وہیں پر اس دریا سے نکلنے والے سونے سے کچھ بھی لینے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ وہ سونا ایک فتنہ ہوگا جس کی وجہ سے قتل و غارت ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ دریائے فرات کے خشک ہونے کے بعد قتل و غارت شروع ہو جائے گی۔ اس فتنہ کی وجہ سے ایک عظیم جنگ شروع ہو جائے گی۔ ناظرین، دریائے فرات مشرقی ترکی سے نکلنے والا ایک عظیم دریا ہے جو 2782 کلومیٹر طویل ہے، جو شام اور عراق سے ہوتا ہوا دریائے دجلہ میں شامل ہوتا ہے اور پھر دونوں دریا خلیج فارس میں گرتے ہیں۔ دریائے فرات کا خشک ہونا در حقیقت ایک ہولناک پیشن گوئی کی علامت ہے، جو کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علامات صغریٰ میں امت مسلمہ کو بتائی ہے۔ ناظرین، قیامت کی یہ اہم ترین نشانی بہت تیزی سے پوری ہو رہی ہے۔ دریائے فرات پچھلے کچھ سالوں سے مسلسل خشک ہوتا جا رہا ہے۔ اس دریا کے مکمل خشک ہوتے ہی ایک عظیم جنگ چھڑ جائے گی۔ دریائے فرات سے نکلنے والے سونے کے پہاڑوں کی وجہ سے قتل و غارت شروع ہو جائے گی۔ حدیث مبارکہ کے مطابق 100 میں سے 99 آدمی مارے جائیں گے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کس قدر ہولناک منظر ہوگا۔ اسی لیے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سونا سے کچھ بھی نہ لینے کا حکم دیا ہے، کیونکہ یہ سونا صرف ایک فتنہ ہوگا جو قتل و غارت اور فساد کا باعث بنے گا۔ ناظرین، سائنسدانوں کے مطابق دریائے فرات کا زیادہ تر صاف پانی اس وقت تک ضائع ہو چکا ہے اور آنے والے 10 سالوں میں مزید تیزی سے خشکی کی جانب رواں دواں ہے۔ اس وقت اہل یہود اس دریا کے مکمل خشک ہو جانے اور اس سے سونے کے پہاڑ برآمد ہونے کے شدت سے منتظر ہیں۔ اس پیشن گوئی کے پورا ہوتے ہی دنیا میں ایک خون ریز جنگ چھڑ جائے گی
اس سونے کے حصول کے لیے لڑنے والوں کی ایک بڑی تعداد قتل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اس آنے والے فتنہ سے اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ مزید اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل وائس آف ایم بی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔